بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 123 تک 127 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: کذبت عاد المرسلین، اور جھٹلایا عاد نے پیغمبروں کو، اذ قال لهم، جس وقت کہا ان لوگوں کو، اخوہم، ان کے بھائی، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو کفر و شرک سے، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، رسول امین، امانت دار، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ، اس تبلیغ پر، من اجر، کسی معاوضے کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا معاوضہ، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین پر. ان آیات کریمہ میں حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت جس قوم کی طرف ہوئی اس قوم کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ سنا، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنا، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سنا. اب ان آیات کریمہ میں میرے رب نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا. یہ پہلی آیت میں بیان ہے کہ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے پیغمبروں کو. عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے تھے. شجرہ نسب کچھ یوں تھا: عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے
بیٹے سام کے اولاد میں، سام کے اولاد میں جو ہے ارم تھے، اور ارم کے بیٹے عاد تھے۔ عاد کو اللہ نے خوب اولاد دی، اتنی اولاد ہوئی کہ وہ بڑھتی گئی کہ پورا کا پورا ایک علاقہ بن گیا، ایک بستی بن گئی۔ اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کی نافرمانیوں کو دیکھا کہ کفر تھا، شرک تھا، ظلم تھا، ستم تھا، اور یہ خوب نقش و نگار والی بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے، یعنی اسراف کی عادت بھی ان میں تھی۔ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ فضول خرچیاں، بڑی بلند و بالا عمارتیں بناتے اور خوب دولت ان عمارتوں میں لگاتے، اور انہی کو دیکھ دیکھ کر ہنسا کرتے، خوش ہوا کرتے کہ کتنے بلند و بالا میرے محل بن گئے، میرا گھر بن گیا۔ تو انہی پر سارا مال خرچ کرتے اور مستیاں کرتے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، واضح الفاظ میرے رب نے بیان کیا۔ بہرحال ان آیات کریمہ میں جب قوم عاد کو حضرت قوم عاد کی نافرمانیاں، ظلم اور ستم اور مکاریاں، کفر اور شرک عروج پر پہنچا، میرے رب نے اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ یہ علاقہ ایک طرف حضر موت ہے، اور ایک طرف مغربی یمن ہے، اور ایک طرف عمان ہے، اور ایک طرف اردن ہے، تو یمن ہے، اور ایک طرف اردن ہے۔ تو اس چار علاقوں کے درمیان میں یہ علاقہ تھا جہاں پر ہود علیہ السلام کی یہ قوم رہا کرتی تھی۔ میرے رب نے سورہ ہود میں ذکر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ اللہ جل شانہ نے وہ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کی بعثت فرمائی، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قوم نہ مانی، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دی، رد کر دیا۔ اللہ جل شانہ حضرت ہود علیہ السلام کی اس قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ فجر میں الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ شہروں میں اس جیسی قوم کوئی پیدا نہ ہوئی جیسی کہ اس قوم کو میرے رب نے قد و قامت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، خوب فراوانیوں کے اعتبار سے جتنا اس قوم کو نوازا، اتنا کسی اور کو یہ اعزاز، یہ نعمتیں، یہ دولتیں، یہ وجود، یہ طاقت، یہ قد، یہ جسامت کسی اور قوم کو نہیں ملی جو میرے رب نے اس قوم کو عطا فرمائی۔ اسی لیے تو فرمایا الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ شہروں میں ان جیسے کبھی کوئی پیدا ہی نہ ہوئے، شہروں میں ان جیسے کبھی کوئی پیدا ہی نہ ہوئے۔ تو جتنی میرے رب نے ان پر فرمانیاں کی اور نعمتیں اتاری، اسی قدر اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور رب سبحانہ وتعالی کے احکامات کو توڑا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا۔ تو اس آیت کریمہ میں المرسلین لفظ آیا، تو پیغمبروں کو بھیجا۔ کیا مطلب؟ ایک پیغمبر آئے اس زمانے میں، لیکن ایک پیغمبر کی تکذیب کرنا تمام پیغمبروں کی تکذیب کرنا، ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے مرسلین جمع کا لفظ آیا کہ قوم عاد نے جھٹلایا پیغمبروں کو، اذ قال لهم، جس وقت کہا
ان لوگوں کو اخوہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام، تو حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے ایک فرد تھے، اسی قوم کے ایک فرد تھے، تو آپ کو اللہ نے رسالت و نبوت عطا فرمائی تو آپ نے اپنی اس قوم کو سمجھایا، تو چونکہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اس لیے ان کے بھائی کا لفظ آیا، اخوہم کا لفظ آیا کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان کو کہا، تو قوم کا فرد قوم کا بھائی ہوتا ہے، تو فرمایا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، بچتے کیوں نہیں، تم ڈرتے کیوں نہیں کفر سے، شرک سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، تم ڈرتے کیوں نہیں، تم کفر سے بچتے کیوں نہیں ہو، تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو، تم ظلم سے بچتے کیوں نہیں ہو، تم ستم سے بچتے کیوں نہیں ہو، تم بلند و بالا عمارتیں بنا بنا کر نقش و نگار اس میں بنا بنا کر یہ فضول خرچیاں کرنے سے بچتے کیوں نہیں ہو، یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارا رسول امین امانت دار ہوں، جو رب مجھے فرماتا ہے وہی میں تم تک پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، رب کی بتلائی ہوئی باتیں، رب کے دیے ہوئے احکامات جو کہ ایک مسئلہ بھی اس نے اپنی طرف سے نہیں ڈالتا، ساری کی ساری باتیں تم سے وہی کرتا ہوں جو رب کی طرف سے مجھے ملتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے پیغامات پہنچانے میں میں امانت دار ہوں، خیانت کرنے والا نہیں ہوں، فاتقوا اللہ، بس تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُوا، اور میری اطاعت کرو، میری بات مان لو، جو میں تم سے سمجھاتا ہوں تم سمجھ جاؤ، جو تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہوں اس کو کرنا شروع کر دو، اور جن کاموں سے روکتا ہوں ان سے رکنا شروع ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اے میری قوم مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، تم سے کوئی بھی معاوضہ نہیں لینا چاہتا، تم سے کوئی اجرت نہیں لینا چاہتا، میں صرف تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہیں اللہ سے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارے حق میں بات کرتا ہوں، تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے اور تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ، تو فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، ہر پیغمبر کا یہ اپنی قوم سے کہنا رہا ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر، اس دعوت پر کسی قسم کا لالچ نہیں رکھتا، کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیتا، کسی قسم کی اجرت نہیں لیتا، کیونکہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا معاوضہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، میں نے تم سے کچھ نہیں لینا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے چودراہٹ چاہیے، نہ مجھے اقتدار چاہیے، نہ مجھے کوٹھی بنگلے چاہیے، نہ مجھے زمینیں چاہیے، نہ مجھے کوئی شہرت چاہیے، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں، اور تم سے کسی قسم کا معاملہ نہ نیت رکھتا ہوں نہ لوں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور جو دے رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، کون رب؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، زمینی جہاں، آسمانی جہاں، سمندروں کے جہاں، اور جو ہے مشرق مغرب شمال جنوب، جتنی بھی مخلوقات، تمام عالموں کا رب اللہ کے ساتھ ہے، تو اس رب کے ذمے میرا اجر ہے، میرا ثواب ہے، میرا معاوضہ ہے، میری اجرت ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اور ہر مبلغ کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے رضا کے لیے دعوت کا کام کرنا، اللہ کے رضا کے لیے تعلیم و تعلم کا کے منصب کو سنبھالنا، اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانا، اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے انہیں اچھی بات کرنا،
تو اللہ راضی ہو جائے اور یہ بندہ نیک بن جائے، یہ بندہ نمازی بن جائے، یہ بندہ شیطانی کاموں کو چھوڑ دے اور دین اسلام اس کے زندگی میں آ جائے، اس کی نسلوں میں آ جائے، تو صرف اللہ کے رضا کے لیے ہر داعی، ہر مبلغ کی یہ سوچ ہونی چاہیے۔ ذاتی مفاد کبھی نہ ہونے چاہیے۔ نام نمود، شہرت، نیک کہلوانا، مبلغ کہلوانا، دائی کہلانا، لوگوں میں ایک نام نمود پیدا کرنے کے لیے لوگ کہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا مدرس ہے، بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، بڑا حافظ ہے، بڑا امام ہے، بڑا خطیب ہے، تو اس کام کے لیے کبھی بھی دین کی خدمت کوئی نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کرے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، اور یہ لوگ کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور تمام کے تمام لوگ نیک بن جائیں۔ اس مقصد کے لیے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر انسان دعوت و تبلیغ، داعی کا کام اور اس کی ذمہ داریاں سر انجام دے۔ آگے کیا ہوا میرے رب نے وہ آگے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کے قابل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب